إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، یہ فرمان جاری کیا ہے کہ شہید اللہ نے گواہی دی ہے. اللہ نے گواہی دی ہے. شہید اللہ، کس بات کی اللہ نے گواہی دی ہے؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی گواہی دی ہے. انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علماء نے، علم والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے. قائمًا بالقسط، انصاف کو قائم رکھتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمتوں والا ہے. محترم دوستوں، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بہت بڑے مفسر، بڑے عالم، بڑے مفسر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں یہ الفاظ لکھتے ہیں: فی ہذہ الآیہ، اس آیت کے اندر دلیل، اس بات کی دلیل ہے علی فضل العلم وشرف العلماء، کہ علماء کی جو فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے. وفضل العلماء وشرف العلماء وفضلہم، اور ان کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا ہے. فإنہ لو کان احد، اس لیے کہ اگر اس سرزمین پر کوئی علماء سے بہتر ہوتا، لو کان احد اشرف من العلماء لقرنہم اللہ سبحانہ وتعالی باسمہ واسم الملائکہ، اگر کوئی بہتر ہوتا، علامہ قرطبی کہتے ہیں اپنے نام کے بعد، فرشتوں کے نام کے بعد اللہ اس کا نام رکھتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اپنے نام کے بعد، فرشتوں کے نام کے بعد علماء کا نام رکھا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علماء کی اہمیت کیا ہے. کتنا اچھا جملہ ہے جی. لو کان احد اشرف من العلماء، اگر اللہ کے پاس علماء سے بہتر اگر کوئی ہوتا، لقرنہم اللہ باسمہ واسم الملائکہ، اللہ اپنے نام کے بعد اور ملائکہ کے نام کے بعد ان کا نام لے کر آتا، کما قرن باسم العلماء، جیسا اللہ نے علماء کا نام پیش کیا ہے. محترم دوستوں، قرآن کی آیت اور اس کی شرح، ایک ایک جملہ بہت بڑے مفسر کا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں
علماء کی اہمیت، علماء کی فضیلت، یہ دوسرا بھی لے سکتے ہیں آپ، توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت پر بھی آیت پیش کی جا سکتی ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ علماء اکرام ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی اور اس آیت کی شرح کرتے ہوئے میں نے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے تذکرہ بھی کیا، میں نے ان کی تفسیر بھی پڑھی۔ قرآن مجید میں ایک دوسری آیت کریمہ ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کا جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھو بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کا معنی یہی، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیسے برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیسے برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے اس کی تفسیر دیکھی، ابھی کے جو زندہ علماء اکرام ہیں، صالح بن فوزان حفظہ اللہ، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ استفہام و انکار، اسے بولتے ہیں استفہام انکار، عربی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ استفہام انکار بولتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک عالم اور ایک غیر عالم، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ایک عالم ایک غیر عالم کبھی دونوں برابر نہیں ہو، لا یستوون، جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے چاند جیسے آسمان میں ہوتا ہے اس کی جو اہمیت ہے سارے ستاروں پر، اسی طریقے سے ایک عالم کی اہمیت ہوتی ہے سارے لوگوں پر، یہ اللہ کے نبی کا جملہ ہے، کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ دوسری قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے، اللہ نے درجات اٹھا دیے ہیں، اللہ نے مقام بیان کیا ہے، بلند کیا ہے، کن لوگوں کا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، سب سے پہلے تم میں جو لوگ ایمان لے کر آئے، اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے جنہیں علم دیا ہے، اللہ نے علماء کے درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قرآن کی ایک اور آیت کریمہ ہے، سورہ فاطر میں موجود ہے، آپ سبھی چہرہ ہلائیں گے، جی اللہ کا ڈر بڑی نعمت ہے، ہمارے سینوں میں بہت کم ہی آتا ہے، نہ نماز میں اللہ کا ڈر آتا ہے، نہ جمعہ کے خطبوں میں اللہ کا ڈر آتا ہے، ہماری تو حالت یہ ہوتی ہے اٹھا کے سنانا پڑتا ہے، اٹھا کے جگہ کے سنانا پڑتا ہے۔ ایک صحابہ کرام تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے، وعظ کرتے، صحابہ کرام بچوں کی طرح روتے تھے، اپنا کپڑا جو سر پہ ہوتا تھا سامنے ڈال لیتے تھے اور چھوٹے بچے کی طرح بلک کر رویا کرتے تھے۔ ہاں یہ بات ہے، اللہ کے نبی کی زبان میں تاثیر بہت زیادہ تھی، جی ہاں، اللہ اس کی ایک جھلک، ایک دھول اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ سے میری درخواست ہے، قرآن کی آیت کریمہ کتنی اچھی ہے، دیکھو اللہ کا ڈر کن لوگوں کے اندر ہے؟ جی اللہ کا ڈر کن لوگوں کے اندر ہے؟ آپ میں کہ ہر آدمی جانتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء وہ لوگ ہیں اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، جی ان کے ساتھ آپ رہیں گے آپ کی بھی حالت بدل جائے گی۔ جی اچھے جو علماء ہیں نا، اللہ وہ اچھے علماء میں ہمارا شمار فرمائے، جی علماء چھوڑو طلاب میں فرمائے، طالب علموں میں اللہ فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار فرمائے۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء وہ ہوتے ہیں جن کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور یاد رکھو جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور سے نہیں ڈرے گا، اچھے سے یاد رکھو، جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور سے نہیں ڈرے گا، اور جس کے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرے گا، یہاں تک کہ کبھی کبھی اپنے خود کے سائے سے ڈر جائے گا۔ اکیلے میں گھر میں رہتے ہوئے کبھی کبھی اپنے خود کے سائے سے ڈر جائے گا۔ کوئی اس کے گھر کے سامنے ایک نیمبو ہلدی میں ملا کے ڈال دے، وہ نیمبو سے ڈر جائے گا وہ، جی ہاں، ڈرنے کی اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا، یہ علماء کی شان ہے۔ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ علماء وہ ہوتے ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے قرآن کی کچھ آیتیں علماء کی اہمیت اور علماء کی فضیلت پر بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا علماء کے بارے میں نے ایک جملہ کہہ دیا، کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے چاند کی اہمیت ہے سارے ستاروں پر۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث
جو तिरमिज़ी में मौजूद है। बहुत सारी हदीसों में यह हदीस मैंने मुनासिब समझी आप भाइयों के सामने पढ़ूं। उससे पहले एक जुमला पढ़ देता हूं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमा कौन है? उलमा कौन है? अंबिया के मिशन को आगे बढ़ाने वाले। अंबिया ने जो काम छोड़ा है दुनिया में, उस काम को आगे बढ़ाने वाली अगर कोई कौम है, अगर कोई जमात है, तो वह उलमा की जमात है। इसीलिए मेरे नबी ने यह जुमला कहा, अल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाहु अकबर। उलमा वारिस हैं अंबिया के। क्या जुमला है। और यह किस चीज से वारिस, यह भी अल्लाह के नबी ने वाज़ेह कर दिया, लम युरिसु दीनारों वला दिरहमा। उस जमाने में जो पैसे होते थे ना, दीनार और दिरहम होते थे, ये दीनार और दिरहम के वारिस नहीं है। बाप मरता है, बेटा प्रॉपर्टी का वारिस होता ना, नबी ने कहा इसके वारिस नहीं है। वह इन्नमा वर्रसुल इल्म, जो इल्म नबियों ने छोड़ा है, जो इल्म नबियों ने छोड़ा है, उस इल्म के अगर कोई वारिस इस सरजमीन पर मौजूद हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उलमा इकराम हैं। अल्लाहु अकबर। ये वारिसीन अंबिया हैं। हो सकता है इनकी तनख्वाहें तुम्हारे मुकाबले में बहुत छोटी हों, हो सकता है इनकी घरों की हालत तुम्हारे घरों की हालत के मुकाबले में बहुत कमजोर हो सकता है इनके बच्चे मामूली स्कूलों में पढ़ते हों और तुम्हारे बच्चे बहुत आला किस्म के स्कूलों में पढ़ते हों, मगर अल्लाह के पास ये बड़े हैं। अल्लाह के पास ये बड़े हैं। एक मुअज्जिन हाफिज कुरान, उसकी अहमियत ही अलग है जी। एक इमाम हाफिज कुरान, उसकी मैं नहीं कहता ये उलमा हैं, ये दाई हो सकते हैं, ये मुबल्लिग हो सकते हैं, ये तकरीर करने वाले खतीब हो सकते हैं। उलमा तो बहुत बड़ी चीज हैं, अल्लाह के पास इनका बड़ा मकाम है। और जो हदीस मैंने नोट की है, गौर से सुन लीजिएगा, हदीस कितनी बड़ी है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलुस समावाति वल अर्दिन, बेशक अल्लाह और फरिश्ते, आसमान और जमीन वाले सारी मखलूक क्या करते हैं? ये लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, ये लोगों को जो खैर बताता नहीं, आलिम सुबह का दर्स देता है, शाम का दर्स देता है, शिरक के अहकामात बताता, बिदात से आगाह करता है, नमाज के अहकामात बताता है, जो लोगों को खैर बताता ना, इस पर इतने लोग दुआ करते हैं। अल्लाह रहमत बरसाता है, फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। यहां तक कि मेरे नबी ने एक जुमला कहा, सुभान अल्लाह, हत्तन नमलतु फी जुहरिहा व हत्तल हूत, यहां तक कि चूंटी अपने सुराख के अंदर, यह आलिम के लिए दुआ करती है। चूंटी अपने सुराख में और मछली समंदर के अंदर, हत्तल हूत, ये मखलूक भी आलिम के लिए दुआएं देते हैं। क्या चाहिए मेरे भाई, क्या चाहिए? डॉक्टर बनाने के लिए बनाओ, अल्लाह ताला बनाए, अल्लाह हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाए, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं। कोई एक आदमी इतना ही जुमला लेके बाहर खड़ा हो जाता है, ये मौली साहब कुंज़ैन हैं, ये मौली साहब तंग नजर हैं, ये नैरो माइंडेड हैं। बनाओ ना, मगर मेरी साथ में दरखास्त ये भी है, दीनदार बनाओ उसको। आप बच्चियों को बनाना चाहते हैं, जरूर बनाओ, मगर साथ में दीन के साथ उसे डॉक्टर बनाओ। बेदीन डॉक्टर बनाने से बेहतर है वो किसी मस्जिद का मुअज्जिन बन जाए। मस्जिद नबवी में एक साहिब हैं, अल्लाह ताला उनको और सेहत अता फरमाए। बहुत उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े हैं, बहुत कुछ मैं उनसे सीखता हूं। अल्लाह की नबी की कब्र के सामने कभी बाहर कभी अंदर, उनकी ड्यूटी है 30 पर 5 साल से, 35 साल से वहीं ड्यूटी दे रहे हैं। लोगों को समझाते हैं कि ये हरा जो गुंबद है, इनसे मत मांगो, अल्लाह से मांगो। क़िबले की तरफ रुख करके दुआ करो, इसकी तरफ रुख करके दुआ नहीं करो। जी हां, जब भी हम जाते हैं, कभी उनके घर में, कभी उनके साथ बाद नमाज इशा, कभी उनके साथ इफ्तार के मौके पर बैठते हैं, बहुत सुनहरी बातें कहते हैं। उन्होंने एक बार कहा, मेरे 2 बच्चे हैं लड़के, एक लड़का मदीना मुनव्वरा की एक बड़ी मस्जिद में जुमा का खुतबा देता है, 4 बच्चियां भी हैं, पूरी की पूरी बच्चियां और बच्चे मस्जिद नबवी में मुदर्रिस हैं, पढ़ाते हैं। जब मेरा बच्चा मिंबर पे खड़े होकर जुमा के आखिर में दुआ करता है और उस दुआ में ये पढ़ता है, अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम फरमा। वो कहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बने, मुझे परवाह नहीं है। मदीने जैसे शहर में एक हिंदुस्तानी का बच्चा खड़े होकर, मिंबर पे खड़े होकर जब ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम फरमा, उनके गुनाहों को माफ फरमा, कहते हैं ये इससे बड़ी चीज मेरे लिए नहीं।
اس سے بڑی چیز میرے لیے نہیں ہے جب ہمارا بچہ سامنے کھڑ کر تراویح کی نماز پڑھا رہا ہو اور ہم پیچھے کھڑے رہیں، اس سے بڑا شرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے پیچھے اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا بچہ اتنا اچھا حافظ قرآن بنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے میرے بھائی، بڑی نعمت ہے۔ جی، علماء کے تعلق سے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، آپ بھائیوں کے سامنے بول دیتا ہوں، اِن لم یکن الفقہاء اولیاء اللہ فما للہ ولی، ہو سکے تو لکھ کے رکھو کہیں جا کر، اگر علماء اور فقہاء ولی نہیں ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میں ولی کون ہے۔ کیا جملہ ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے جملے بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اِن لم یکن الفقہاء اولیاء اللہ، اگر فقہاء جو ہے نا، علماء جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، اگر وہ اولیاء اللہ نہیں ہیں، فما للہ ولی، تو پھر اللہ کا کوئی دوسرا ولی نہیں ہے۔ ولی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا، جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا، جس کا ایمان خود کا خراب ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، غیر متقی کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور مشرک کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ دماغ میں رکھ لیجیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو ڈرتا نہیں کبھی بھی، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو کبھی توحید میں کمپرومائز نہیں کرتا، کبھی شرک کی طرف نہیں جاتا، اور وہ متقی ہوتا ہے۔ کل متقین، ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اس امت کے اندر بہت ساری چیزیں میں نے ان کی فضیلت کے اندر نوٹ کی ہیں۔ ایک حدیث میں پہلے بول دیتا ہوں، اچھے علماء کون ہیں؟ آپ سے میری درخواست ہے، آپ علماء کے لیے دعا کیجیے، آپ ہر عالم کے لیے دعا کیجیے۔ اور یہ جمعہ کیوں میں باندھ رہا ہوں یہ بھی میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں۔ میں اچھے علماء کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، کچھ چیزیں ہیں میں نے نوٹ کی ہیں، انگلیوں پر میں گنا دیتا ہوں، اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان جیسا ہمیں بنائے۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا علم والے دونوں برابر نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گہرا علم رکھتے ہیں، اسے اللہ نے کہا الراسخون فی العلم، اس کے لیے اللہ کا جملہ ہے علم میں گہرائی۔ سبحان اللہ، اللہ علماء ایسے بنائے جسے علم میں گہرائی ملے۔ دوسری بات، جو اخلاص کے ساتھ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ علم جو حاصل کرتے ہیں نا، اخلاص کی دولت، اچھے عالم کی فضیلت یہ ہے وہ مخلص ہوگا ہمیشہ، وہ اخلاص کے ساتھ ہمیشہ کام کرے گا۔ حدیث میں آپ سب جانتے، چہرے ہلائیں گے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جہنم میں کسے ڈالا جائے گا؟ سب کو معلوم ہے، حدیث سب کو معلوم ہے، سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی؟ عالم، مجاہد، غنی، تین لوگ نا، عالم، مجاہد اور غنی۔ وہ عالم جو دکھانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، لوگوں میں واہوائی کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں اور ذرا کھل کے بولتا ہوں، جی، یوٹیوب میں آ کر اپنے ویورز کو بڑھانے کے لیے خالی دیکھ دیکھ کر میری تقریر کو کتنے لوگ دیکھیں، مجھے کتنے چاہنے والے ہیں، ساری دنیا ہمیں ہٹا دے، اللہ اگر ہم سے راضی ہو جائے اتنا کافی ہے بھائی، اتنا کافی ہے۔ دنیا کسی کو کیا ذلیل کرے گی، اللہ اگر عزت دینا چاہے۔ سبحان اللہ۔ اخلاص کے ساتھ، اگر اخلاص نہیں ہے، مجھے آج بھی یاد ہے مکہ مکرمہ میں ایک زبردست عالم کا انتقال ہوا، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، عزیر شمس رحمہ اللہ، عزیر شمس رحمہ اللہ، بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے، بہت بڑے عالم۔ ان کی میں نے ایک تقریر سنی، وہ تقریر میں جو جملہ بول رہے تھے، ہم نے کیا کیا ہے، کچھ کتابیں لکھی ہیں، اگر اس میں اخلاص نہ ہو یہ کتابیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ہم نے کیا کیا ہے، کچھ بیانات، اگر اس میں اخلاص نہ ہو، یہ بیانات اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جنت میں جانے کے بجائے کسی اور طرف جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ عالم وہ ہے جس میں اخلاص ہو، اور مخلص عالم وہ ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا چرچا نہیں کرتا، وہ اس کا چرچا نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث اخلاص کے تعلق سے میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، من طلب العلم، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں خاص طور سے، جو علم اس لیے حاصل کرے لیماری بہ السفہاء، جو غیر علم ہے نہیں، جو جن کو علم نہیں آتا، ان کے سامنے تکبر کرنے کے لیے۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں تھوڑا بہت علم حاصل کر لے، پھر ان کو پکڑنے نہیں ہوتا،
جو غیر علم والے ہیں نا ایسا دیکھتے ہیں گویا کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے. 4 حدیثیں اسے معلوم ہو گئی، اب اسے پکڑنے نہیں ہوتا، ایسا کبر آ جاتا ہے اس کے اندر. جو علم اس لیے حاصل کرے، اور میں نے دیکھا ہے جو پہلا عالم ہے نا جو نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، الف باتا سا جو سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، تھوڑا علم حاصل کرنے کے بعد ان کو دیکھا تو سلام تک نہیں کرتا. یہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، یہ بڑا ہوگا. اسے بہت سارے نوجوان ہیں لیماریا بہل، پہلا لفظ ہے من طلب العلم، جو علم اس لیے حاصل کرے، بخاری کی حدیث ہے، لیماریا بہ السفہاء، جو نادان لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے، او لیبائی بہ العلماء، یا علماء کے بیچ میں فخر کرنے کے لیے، میں بھی بہت بڑا عالم ہوں، مجھے بھی میں بھی جانتا ہوں، او لیصرف وجوہ الناس، یا لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر میرے طرف آ جائیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فہو فی النار، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اللہ گہرا علم عطا فرمائے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز اچھے علماء کی جو بیان کی گئی ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے علماء بہت ہیں، جی وہ علماء کے لائق نہیں ہے. صحیح عالم کون ہے؟ جو قرآن اور حدیث اور اسے سمجھنے کا صحیح طریقہ منہج صحابہ اس کے مطابق جو دعوت دیتا ہے، یہ ہے عالم ربانی. کون ہے یہ؟ غور سے سننا، یہ دوسری بات ہے. تیسری چیز سبحان اللہ، عالم وہ ہے جس میں ڈر موجود ہو، اس کے ساتھ رہے تو ہماری زندگی میں بھی اللہ کا ڈر آ جائے، خشیت موجود ہو. جو خود اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا میرے بھائی. جس میں خود خشیت نہیں ہے وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ خشیت ہمیں عطا فرمائے. چوتھی اور بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، عالم وہ ہے جو اپنے علم پر خود عمل کرے. جو خود عمل نہیں کرتا ہے، گالیوں کے خلاف تقریریں چل رہی ہوں اور زبان پر صبح و شام گالیاں ہو، کیسے عالم ہو سکتے ہیں آپ؟ نماز چھوڑنے پر تقریریں چل رہی ہوں اور خود فجر کی نماز چھوڑ کے سو رہا ہو، کیسے عالم ہو سکتے ہیں؟ حرام کھانے پہ تقریریں چل رہی ہوں اور خود حرام کھاتا ہو، آپ اچھے عالم نہیں ہو سکتے. علماء نے یہ جملہ لکھا ہے سبحان اللہ، العلم العمل بالعلم فإن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. اگر آدمی کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، اس درخت کی طرح ہے جس میں پھل نہیں لگتے ہیں. ایسا درخت جس میں پھل نہیں لگتے. ایک حدیث بخاری کی ہے، اشارہ دے دیتا ہوں اور 5-10 منٹ میں جو وقت میرا رہ گیا ہے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں بچائے، یجاء بالرجل یوم القیامہ، ایک آدمی کو قیامت میں لایا جائے گا. غور سے سنو میرے بھائی. فیلقی فی النار، اس کو آگ میں پھینکا جائے گا. فتندلق اقطابہ فی النار، اس کی جو انتڑیاں ہیں باہر نکل جائیں گی، اس کی جو اندر سے آنتیں ہیں باہر نکل جائیں گی. فیدور کما یدور الحمار، وہ اطراف سے دوڑتا رہے گا، باہر انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں، اس حال میں وہ دوڑ رہا ہے آگ کے اندر. کیسے دوڑ رہا ہے؟ نبی نے کہا کما یدور الحمار. آپ نے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا جانور کو باندھ کر گول گھماتے ہیں، جی وہ حمار گدھے کی طرح بھاگے گا وہ. سبحان اللہ، یہ اس عالم کی مثال ہے. لوگ اس کے اطراف جمع ہو جائیں گے. فیجتمع اہل النار علیہ فیقولون اے فلان، جہنمی اس سے کہیں گے اے فلان ما شانک، کیوں یہ حالت تیری ہے؟ تیری انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، پیٹ کا سامان باہر نکلا ہوا ہے، آگ میں ایسے کیوں پھر رہا ہے؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف، ارے تو وہی ہے نا جو امر بالمعروف کا کام کرتا تھا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، وتنہی عن المنکر، اور لوگوں کو منکر سے بچاتا تھا، بولتا تھا. قال کنت، ہاں میں وہی ہوں، جی میں وہی ہوں، اللہ ہمیں بچائے. جی لیکن وہ ایک جملہ کہے گا، میں لوگوں کو بولتا تھا، میں عمل نہیں کرتا تھا، میں لوگوں کو سمجھاتا تھا مگر میرا خود کا عمل نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا عالم بنائے جو اپنے علم پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عالم ربانی بہت ساری اس کی اہمیت اور فضیلت ہے. جو وقت رہ گیا ہے، ہمارا حق کیا ہے علماء کے لیے؟ اگر ہمارے بیچ میں کوئی عالم ہیں، کوئی عالم رہتے ہیں، انتقال ہو جاتے ہیں، علماء کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ اس ایک ہفتے کے اندر آپ جانتے ہیں ہمارے ہی قریبی ایک عالم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. انسان ہونے کے ناطے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. میرے اس جملے پہ غور کرنا، انسان ہونے کے ناطے کون انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ اللہ ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرمائے.
اللہ جنت الفردوس میں اللہ انہیں مقام عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے کبھی نہ کبھی ان سے استفادہ کیا ہے، ان سے کوئی حدیث سنی ہے، قرآن کی کوئی آیت سنی ہے، اپنے عقیدوں کی ہم نے کہیں نہ کہیں اصلاح کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ان کا نام، ہم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے، احمد اللہ قریشی صاحب رحمہ اللہ۔ جی، گزشتہ جمعہ اگر میں یہ تقریر کرتا تو میں یہ کہتا احمد اللہ قریشی صاحب حفظہ اللہ۔ آج میں تقریر کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں جو مر جاتے ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان کے بعد جو کام چل رہا ہے اس میں جو بھی خیر ہے اللہ اس خیر کو باقی رکھے، میری یہ دعا ہے۔ ساتھ میں ایک اور عالم دین مرے ہیں، کل صبح میں مسجد نبوی میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ وہ دنیا کے بڑے عالموں میں سے ایک ہیں، دنیا کے، ہندوستان کے نہیں، ہمارے علاقے کے نہیں، ساری دنیا کے لوگ، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے سعودیہ ہو، خود آپ دیکھیے مسجد نبوی کے ایک بہت بڑے عالم سلیمان روحیلی صاحب، ان کے بارے میں جو تعزیتی کلمات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے علماء میں ہیں۔ صالح فوزان صاحب وہ کہتے ہیں یہ بڑے علماء میں سے ہیں۔ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ، ربیع بن ہادی مدخلی، کل 3 بجے کے قریب ان کا انتقال ہوا ہے۔ نماز اور کتنا اہمیت ہے دیکھو، رات میں 3 بجے انتقال ہوا، فجر میں جنازے کی نماز۔ یہ ہوتے علماء، یہ ہوتے ہیں علماء۔ بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، فلاں سے آ رہے ہیں، ظہر میں رکھ لیں گے، عصر میں رکھ لیں گے، نہیں، 24 گھنٹے انتظار کریں گے، نہیں۔ ان کی وصیتوں میں یہ لکھا ہوا ہے ایک نماز میں میں مر جاؤں تو دوسری نماز میں اٹھا دینا۔ جی، ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ یہ وقت ہمارے سامنے ایسا ہے، ایک عالم کے لیے عوام کیا کر سکتی ہے، علماء کے حقوق عوام پر کیا ہیں؟ جی، کچھ انگلیوں پر گناتا ہوں، میرا ایک جملہ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے، صرف چھوٹی سی حدیث آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عالم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم عن عبادہ بن صامت، اور عبادہ بن صامت راوی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پہلے میں دونوں کے لیے ایک بار اور دعا کر دیتا ہوں، میں نے شیخ ربی کے لیے دعا نہیں کیا، خالی ذکر کیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ جنت الفردوس میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اب یہ حدیث سن لیجئے، عبادہ بن صامت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھو نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، جب ایسا جملہ آپ کسی حدیث میں سنیں اللہ کے نبی کے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے نبی برات کا اظہار کر رہے ہیں، میں اس سے بری ہوں، میرا طریقہ الگ، اس کا طریقہ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی حدیث میں اگر آپ ایسا سنتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، کون ہم میں سے نہیں ہے؟ من لم یجل کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرے۔ اللہ اکبر۔ کون ہم میں سے نہیں ہے؟ جو بڑوں کی عزت نہیں کرے، وہ یرحم صغیرنا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے۔ میں آنے سے پہلے پھر یہ تفسیر کی یہ حدیث کی شرح دیکھا، میں پھر صالح بن فوزان کو میں نے سنا غور سے۔ صغیر کا ایک معنی چھوٹا ہم بچہ سمجھتے ہیں، نہیں، میں نے ان کا جملہ نوٹ کیا، صغیر معنی ضعیف، صغیر کا معنی ہے ہر کمزور آدمی، باہر جو کھڑا ہوا ہے نہیں بھیک مانگنے والا کمزور ہے، خاندان میں کمزور ہیں، ہر کمزور پہ جو رحم نہیں کرے، بڑوں کی جو عزت نہیں کرے، کمزور پہ جو رحم نہیں کرے۔ اور ایک جملہ ہے سبحان اللہ، وَيُجِلَّ لِعُلَمَائِنَا حَقَّهُ، اور عالم کی عزت نہ کرے۔ کیا جملہ ہے؟ کہاں سے پکڑ لگا ہے مولوی صاحب حدیث میں؟ یہ سوچتے ہوں گے آپ۔ اور عالم کا احترام نہیں کرے، وَيُجِلَّ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور جو عالم کی عزت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ عالم کو ذلیل کرنا علم کو ذلیل کرنا ہے۔ علماء کا احترام ضروری ہے، علماء کا احترام ضروری ہے۔ یہ حدیث کی پوری شرح بتا دیتا ہوں، حدیث کہاں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کیا، سبحان اللہ۔ حدیث ضعیف ہے لیکن علماء نے اس کے معنی کو صحیح قرار دیا ہے، امانت داری سے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں۔ اور اس حدیث کو سعودیہ کے بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں، الحمدللہ حدیث کا معنی صحیح ہے، سندن یہ حدیث ضعیف ہے۔ جی، آپ دماغ میں رکھ لیں، یہ پہلی چیز ہے علماء کے تعلق سے۔ دوسری بات علماء کے تعلق سے یہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لو، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا،
अच्छे अच्छे उलमा को अल्लाह वफात देता है, समझ लो इल्म दुनिया से उठ रहा है। जब अच्छे उलमा चले जाएंगे ना, तो जाहिल उलमा बाकी रहेंगे, उनको उलमा भी नहीं कह सकते। लोग उनसे सवाल करेंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये उलमा का उठ जाना इल्म का उठ जाना है। याद रखो उलमा की अहमियत पर, उनके हक पर। तीसरा, उनके लिए जो हक बताया जाता अद्दिफा अन्हुम, ये उलमा का ही जुमला है। अगर कोई आदमी तुम्हारे सामने, गौर से याद रखो जी, शायद इस पूरी मजलिस में, इस पूरे जुमा में और मेरी तकरीर सुनने वाला हर आदमी से मेरी ये दरखास्त है, कोई ऐसा होगा जिसके सामने आकर कोई किसी की गीबत नहीं करता। जी हां, अगर ईशान के बाद का दर्स होता, बोलो भी कोई है क्या, पूछता मैं, नहीं ना, जुमा का खुतबा है, पूछ नहीं सकते हैं। इसलिए जो है अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रद्दा अन इर्द अखी, अगर किसी के सामने किसी की इज्जत से खेला जा रहा है, वो ऐसे हैं, ये फला हैं, ये फला हैं, ये फला हैं, पीठ के पीछे, अन इर्द अखी, और वो उससे रहा नहीं गया, उसने कहा नहीं जी ऐसा मत बोलो, अगर बोलना है तो उनके सामने बोलो, अगर बोलना है तो उनको सामने बोलो, पीठ पीछे मत बोलो। और बिलखुसूस उलमा के ताल्लुक से तो बिल्कुल नहीं बोलो। अगर किसी ने उलमा की तरफ से दिफा किया, उलमा बहुत बड़ी है अवाम के अंदर, आम आदमी की तरफ से भी अगर दिफा करता है, अल्लाह उसे क्या देगा जानते हैं? अल्लाह उसे क्या देगा जानते हैं? एक मजलिस में बैठकर कोई किसी के बारे में बोल रहा है, सामने वाला बोलता मत बोलो भाई, इज्जत से मत खेलो, अल्लाह उसे क्या देता है? उसका सवाब क्या है जानते हैं? अल्लाह उसके चेहरे से जहन्नम की आग को हटाएगा। आप अपने भाई के चेहरे से उसकी इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे से जहन्नम की आग को हटाएगा। अल्लाह उलमा के ताल्लुक से हमें दिफा करने वाला बनाए। कोई भी किसी की भी गीबत बड़ी आसानी से कर देता है, अल्लाह ताला जो है हमें ऐसा बनाए। मैं मस्जिद के ताल्लुक से बोल देता हूं, बहुत सारे लोग, इससे पहले भी मैंने जुमा में कहा है, बहुत सारे लोग खुद तो कुछ करते नहीं और करने वालों को करने देते भी नहीं। मस्जिद के बारे में गीबत, मस्जिद के इमाम के बारे में गीबत। जी हां, लोगों का दिमाग इतना खराब करते हैं कि लोग अगर नियत किए हों कि मैं अल्लाह के इस घर के लिए कुछ करूंगा, इनके कहने की वजह से वो नियत बदल लेते हैं। मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, मैं सामने बैठकर मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। लोगों ने नियत की ये ऐसे, ये ऐसे, ये फला, ये फला, इज्जतों से खेलना लोगों ने अपना काम बना लिया है। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। उलमा का ये हक है, अगर कोई किसी आलिम के बारे में बोलता है पीठ के पीछे, तो हम उसके बारे में दिफा करना ये हमारे ऊपर हक है। आखिरी बात, ये जुमा की भी आखिरी बात, जो भी लोग मर जाते हैं उनके लिए दुआ करना है, उनके लिए दुआ। जो भी मरते हैं मुसलमानों में, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए बेहतरीन तोहफा दुआ है मेरे भाई। एक बार और मैं, ये जो हक है उलमा का, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे उलमा की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत कम उम्री में, नौजवानी में, हमारे सामने के एक बहुत अच्छे आलिम डॉक्टर R.K. नूर मोहम्मद रहमहुल्लाह यहाँ आते थे, दर्स देते थे, हम उनसे मुस्तफ़ीद होते। इंतकाल हो गया, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, अल्लाह उनकी गलतियों को माफ़ फरमाए। उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह, अल्लाह इनकी गलतियों को माफ़ फरमाए। शेख अहमदुल्लाह कुरैशी रहमहुल्लाह, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला इनकी गलतियों को माफ़ फरमाए। शेख रबी बिन हादी मदखली रहमहुल्लाह, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। सिर्फ इतने नहीं, सारी दुनिया के जो उलमाए किराम हैं, अल्लाह उन्हें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ऐसे अमल की तौफीक दे, अल्लाह उस अमल से राज़ी हो, वो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। और इस मौके पर मैं हर वो बीमार जिसने दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हर बीमार को शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। अपने लिए दुआ करना अच्छी बात नहीं है, मगर फिर भी मैं, आप मेरे भाई हैं, मैंने कई लोगों के लिए दुआ किया है, मेरा ऑपरेशन है, आप दुआ कीजिए अल्लाह पाक से, अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी अता फरमाए। आप दुआ करें इंशाअल्लाह, बोलना नहीं चाहिए, मगर एक भाई से दुआ की दरख्वास्त कर सकता है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी अता फरमाए। सिर्फ मेरे हद तक नहीं, जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह हर बीमार को शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए, अल्लाह हर मजबूर की मजबूरी दूर फरमाए, हर परेशान हाल इंसान की परेशानियों को दूर फरमाए, हर मकरूज के कर्ज से कर्ज को दूर फरमाए, हर जिम्मेदार को इतनी ताकत अता फरमाए कि वो जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो सके, हर बच्ची का अच्छी जगह पे अल्लाह निकाह तय फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को तौहीद की दौलत नसीब फरमाए,
ہم میں سے ہر ایک کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کو بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس عمل سے راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم۔